أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال تعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد خدا بزرگ قصہ مختصر بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے روس اعظم زیر سایہ ہر ولی ہزار بار بشند حنز مشک غلام ہنوس نام تو گفتن کمال بینت بیست حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور پر سرور سینہ امام الانبیاء جانے کائنات جانے جہانے کائنات رحمت کائنات نعمت کائنات نور کائنات پاسدار کائنات و مسار کائنات مولا کل امامت کل سیادت کل امانت کل دلائل سبل ختم الرسول شفیع البراء حامی بے قسام مدی مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار محرمار میں ہدیہ درود اسلام پیش کرنے کے بعد حاضرین مجلس میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ماہ مکرم ہے جمادی الثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت سے وابستہ ہے۔ 22 جمادی الثانی آپ کا وصال مبارک ہے، تو کوشش کروں گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ پہلی جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور وہ لوگ جو سچ کو لے کر آئے، والذی جاء بالصدق، وہ لوگ جو سچ کو لے کر آئے، وصدق بہ، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اس سچ کو مان لیا، اس سچ پر ایمان لے کر آ گئے، اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس آیت کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو سچ کو لے کر آنے والے
اور سچ کی تصدیق کرنے والے لوگ مراد ہیں، ان میں لے کر آنے والے حضور علیہ السلام ہیں، جو قرآن کی صورت میں سچ کو لے کر آئے، احادیث آپ کی زبان مبارک سے جو بھی نکلتا تھا وہ سچ ہی تھا۔ تو ان کی تصدیق فرمانے والے، اس سچ کو تسلیم کرنے والے اور تصدیق کرنے والے بالعموم تمام صحابہ کرام اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات پاک ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول فرمایا، تو گویا یہ سچ کی تصدیق تھی۔ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سفر معراج سے واپس تشریف لائے، جبرائیل علیہ السلام آپ کو چھوڑ کر جانے لگے، تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، کیا جبریل، یہ جو مجھے ابھی معراج ہوئی ہے، میں معراج سے واپس آ رہا ہوں، تو یہ میں لوگوں کے سامنے کیسے بیان کروں گا؟ انہیں یقین نہیں آئے گا، کفار مذاق اڑائیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تب جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صدیق ہے نا، وہ آپ کی تصدیق فرمائیں گے، صدیق اکبر آپ کی تصدیق فرمائیں گے۔ جبریل علیہ السلام نے فرما دی۔ تو جب حضور علیہ السلام نے صبح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن واقعہ معراج لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، تو وہ کفار جو ان کا کام تھا تضحیک کرنا اور مذاق بنانا، لوگ دوڑتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، کفار، اور آ کر عرض کر کی، کیا صدیق اکبر، بڑی ہی عجیب بات آپ کو بتانے لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں چند لمحات میں بیت المقدس، اس کے بعد آسمانوں کی سیر، جنت جہنم دیکھا اور واپس آ گیا، تو یہ بات مان لی جائے؟ اس بات کو ماننا یہ ٹھیک ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر اس بات کو نہیں مانتی تو فرمایا، وہ کفار کہنے لگے کہ جو آپ کے نبی آخر الزمان ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں رات کے کچھ ہی حصے میں یہاں سے بیت المقدس بھی گیا، پھر آسمانوں پہ بھی گیا، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوا اور واپس بھی آ گیا، تو یہ آپ کی عقل مان رہی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوراً بولے، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات میرے نبی کے لب اقدس سے نکل گئی ہے تو یہ بات سچ ہے۔ عقل قربان کن کا پیش مصطفیٰ، کہ جب حضور کی بارگاہ ہے وہاں ہماری عقل قربان ہے۔ اس بارگاہ ناز میں جو ہماری عقل نہیں بھی مانتی تو وہ فرما دیں تو وہ یوں ہی ہے، جیسا حضور فرما رہے ہیں وہ سچ ہے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تصدیق تھی جو آپ نے حضور علیہ السلام کی فرمائی۔ آپ کا جو نام تھا وہ حضرت عبداللہ بن عثمان، یہ آپ کا نام تھا۔ آپ کو کنیت ابو بکر کی ملی۔ حضور علیہ السلام نے عتیق کا لفظ آپ کے لیے فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے صدیق، آگ سے تمہیں آزاد کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تمہیں اللہ رب العزت نے آگ سے آزاد کر دیا۔ تو عتیق کا معنی ہوتا ہے
آگ سے آزاد ہو جانے والا۔ تو یہ بھی آپ کی شہرت تھی، اس نام کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تصدیق فرمانا تھا حضور علیہ السلام کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو صدیق کے لقب سے نواز دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رفاقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن میں سے ہی رہی۔ آپ تجارت فرمایا کرتے تھے، مکہ مکرمہ کے مشہور تاجروں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شمار ہوتا تھا۔ تو تجارت کی غرض سے آپ ملک شام تشریف لے کر گئے اور حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا۔ تو وہاں آقا کریم علیہ السلام کے اس اعلان نبوت کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خواب دیکھا کہ سورج اور چاند آپ کی آغوش میں آ گیا، آپ کی گود میں آ گیا اور آپ نے چادر لپیٹ لی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر خواب دیکھ رہے۔ اب جب صبح بیدار ہوئے تو اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ایک راہب کے پاس تشریف لے کر چلے گئے، جو عیسائیوں کا، نصرانیوں کا ایک بڑا عالم تھا۔ اس کے پاس چلے گئے اور اس کو یہ خواب بتایا۔ اس نے حضور علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ شخص کہاں رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مکہ مکرمہ میں رہتا ہے۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ قریش سے ہے۔ حضور علیہ السلام کی اور نشانیوں کی وضاحت طلب کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے رہے، حتیٰ کہ اس راہب نے کہا کیا صدیق مکہ مکرمہ میں جس شخص نے اعلان نبوت کیا ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کا سچا نبی ہے اور تم اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے اور اس کے قریبی ساتھیوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ اس خبر کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنا مال جلدی فروخت کرتے ہیں اور مکہ مکرمہ کی طرف رخت سفر باندھ لیتے ہیں۔ جب مکہ میں پہنچے تو اگلے دن کفار کے چند بڑے سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جن میں عقبہ تھا، شیبہ، ربیہ اور ابو البختری اور کچھ چند ایک بڑے قبائل کے سردار جو مشرکین کے سردار تھے، وہ حاضر ہوئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بڑی رازداری کے ساتھ کہنے لگے کہ اے صدیق، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کب تشریف لائیں، آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آ گیا، کیجیے آپ جو باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ عبداللہ کا بیٹا جو اس وقت ابو طالب کے پاس تھا، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور مجھ پر فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ تو ہم آپ کے انتظار میں تھے کہ صدیق واپس آ جائیں تو پھر مل کر ان کا سد باب کیا جائے، ان کو روکا جائے، تبلیغی سرگرمیوں کو بند کروایا جائے۔ تو آپ فرمائیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ آپ چلے جاؤ
میں صبح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں گا، ان سے ملوں گا، ان سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ان کی باتیں سننے کے بعد پھر کوئی راہ عمل تیار کیا جائے گا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی صبح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے تو حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ کر تبسم فرمایا، مسکرائے۔ سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرا پڑے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، لیکن مجھے کوئی معجزہ دکھا دیجیے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اے صدیق، جب تم ملک شام میں تھے تم نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب حقیقت میں میرا ہی معجزہ ہے، جس کی تعبیر پوچھنے کے لیے تم راوت کے پاس گئے، وہ میرا معجزہ ہی تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوراً حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ کا بچپن سے اب تک کا جو سفر تھا یہ حضور علیہ السلام کے ہم عمر بھی تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کے ہم عمر تھے، تو بچپن سے اب تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ خاصہ تھا کہ نہ ہی آپ نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ کیا اور نہ ہی آپ نے کبھی شراب نوشی کی تھی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے بھی ان باتوں کے اوپر کاربند رہے۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے اور چند لوگ واقعات سنا رہے تھے اپنے بچپن کے۔ کوئی کس طرح کے واقعات سنا رہا تھا، کوئی کس طرح کے سنا رہا تھا جو دور جاہلیت میں وہ اعمال کرتے تھے وہ بتا رہے تھے۔ کوئی بتا رہا تھا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، کوئی کہتا تھا ہم بتوں کے نام پہ قربانی کرتے تھے، ہم بھٹکے ہوئے تھے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تشریف لانے سے ہمیں ہدایت ملی۔ تو جب یوں کرتے کرتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ صدیق آپ بھی کوئی بچپن کا واقعہ سنائیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں جب چھوٹا تھا 2-3 سال میری عمر تھی تو میرا باپ مجھے بت خانے میں لے کر گیا اور بتایا کہ یہ معبود ہیں۔ تو میں نے ایک بت کو گردن سے پکڑا اور گرا دیا اور وہ پارا پارا ہو گیا، جس پر میرے باپ نے مجھے ڈانٹا۔ تو باقی صحابہ کرام اب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنا چھوٹا بچہ، اس میں یہ شعور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بت کو گرائے اور اسے توڑ دے۔ تو سیدنا جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وحی لے کر حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر آئے اور یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر نے ابھی جو واقعہ آپ کو سنایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں گواہ ہوں اس واقعہ کا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ صدیق نے جب یہ بت توڑا، اللہ رب العزت صدیق کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام و مرتبہ تھا کہ اللہ رب العزت آپ کے اقوال کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ اور دور اسلام کو قبول کرنے کے بعد
جو آپ کا سفر شروع ہوا وہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا. کفار کے اعتراضات، تان و تشنیع، ان کے مصائب اور ان کے مظالم آپ کے سامنے تھے، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام کا انہوں نے ساتھ نبھایا. اور آپ جو انتہائی خطرناک سفر تھا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں بھی حضور علیہ السلام کی رفاقت اختیار کی، آپ کے رفیق رہے. جب تبلیغی سرگرمیاں پھیل رہی تھیں تو کفار نے دارالندوہ میں ایک میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور علیہ السلام کا جو اثر و رسوخ ہے وہ مکہ کے علاوہ مدینہ میں بھی اب پھیلنا شروع ہو گیا ہے، تو اب اس کو روکنا ہمارے لیے یہ لازم ہو چکا ہے، اس کو روکا جائے. اس کے لیے مشاورت کی گئی کہ کیسے حضور علیہ السلام کو اسلام کی تبلیغ پھیلانے سے روکا جائے. تو مشاورت کرتے ہوئے یہ طے پایا کہ تمام قبائل کے ایک ایک جوان کو لیا جائے، ایک ایک نوجوان کو لیا جائے اور ان کو حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے بھیج دیا جائے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے. تو جب زیادہ قبیلے ملے ہوئے ہوں گے تو آپ کا خون بٹ جائے گا مختلف قبائل میں. جب خون بٹ جائے گا بنو ہاشم وہ سب قبیلوں سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس طرح ہم سب محفوظ بھی رہیں گے اور حضور علیہ السلام آپ کو ہٹا بھی دیا جائے گا رستے سے. یہ طے پا گیا. اب اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے ایک رات کا انتخاب کیا کہ اس رات حضور علیہ السلام کو ہم معذرت شہید کریں گے. 26 صفر المظفر 13 نبوی، یعنی حضور علیہ السلام کو اعلان نبوت فرمائے ہوئے 13 سال گزر چکے تھے. یہ مکہ مکرمہ میں 13 سال گزر چکے تھے، 13 نبوی ہو چکا تھا اور یہ 26 صفر المظفر کی رات تھی. تو آپ نے اللہ رب العزت نے آپ کو مطلع فرما دیا کفار کے ارادے سے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے ہجرت فرما جائیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے پہلے سے ہی آگاہ رکھا ہوا تھا کہ صدیق ان قریب ہم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر جائیں گے. تو جب 26 صفر المظفر کی رات آئی، وہ مختلف قبائل کے جو نوجوان تھے انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، حضور علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا. آقا کریم علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کو بلایا اور فرمایا کہ علی آپ میرے بستر پر آرام فرمائیں. یہ لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس موجود ہیں ان کو صبح واپس کریں اور میرے پیچھے آپ بھی تشریف لے آئیے گا. اب مولا کائنات حضور علیہ السلام کے بستر پر آرام فرما ہوئے آپ کے بستر پر آرام کر رہے ہیں. اب یہ بستر کوئی معمولی بستر نہیں تھا، یہ اندازہ تھا کہ باہر کفار کھڑے ہیں جو اس بستر پر سونے والے کو مار سکتے ہیں. لیکن مولا کائنات آپ بے خوف و خطر اس بستر پر آرام فرما ہو گئے. تو لوگوں نے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ علی کیا اس رات یہ خوف نہیں آیا تھا کہ لوگ مار دیں گے؟ وہ تو بڑا دلیری کا کام تھا، بڑا خطرناک کام تھا کہ آپ کے بستر پر آپ لیٹ گئے. یہ پتہ بھی تھا کہ یہاں لوگ مارنے کے لیے آ سکتے ہیں. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے اس بستر پر جو نیند آئی تھی اس رات
پوری زندگی میں اتنی میٹھی نیند مجھے دوبارہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے علی امانتیں واپس کرتی ہیں. تو گویا مجھے زبان رسالت کے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ میں یہ امانتیں واپس کیے بغیر نہیں مر سکتا، کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے کہ یہ امانتیں واپس کرنی ہیں. اب یہاں سے یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جان کے دشمن ہے کفار، مارنا چاہ رہے ہیں حضور علیہ السلام کو، لیکن انہی کفار کی امانتیں، انہی جانی دشمن کی امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس پڑی ہوئی. وہ اتنا اعتماد بھی کرتے ہیں کہ اس شخص کو جو امانت دے دی وہ ضائع نہیں ہونے لگی، اس میں خیانت نہیں ہوگی، وہ محفوظ ہے. تو یہ اتنا اعتماد حضور علیہ السلام نے اپنے جانی دشمنوں میں رہ کر برقرار کیا ہوا تھا. بہرحال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں تشریف لے کر گئے اور فرمایا کہ اے صدیق، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ ہم ہجرت کریں، یہاں سے مدینہ منورہ کی طرف نکلیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نہاؤ دیکھا، نہاؤ فوراً تیار ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، آپ کا ہی انتظار تھا کہ کب آپ حکم فرمائیں اور کب ہم ہجرت کے لیے نکل چلیں. حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لیا حضور علیہ السلام. آپ دو شخص ہیں، دو ضباط ہیں، سفر پر نکلے، مکہ مکرمہ کی حدود کو چھوڑ رہے تھے. تو حضور علیہ السلام ایک لمحے کے لیے رکے وہاں پہ اور بیت اللہ شریف کی طرف دیکھا اور فرمایا، مکہ مکرمہ سے بیت اللہ سے مخاطب ہوئے، واللہ انکی لخیر ارض اللہ، کہ اللہ کی قسم تو زمین پہ بہترین جگہ ہے. وَلِحُبِّ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی تجھ سے اے بیت اللہ، اے کعبہ تجھ سے محبت کرتا ہوں. وَلَوْلَا أَنِّي أَخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اگر تیرے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا. یہ بیت اللہ سے مخاطب ہوئی. پھر آپ نے یوں اپنا سفر شروع فرما دیا. اب مکہ مکرمہ سے بھی آپ کی محبت تھی، لیکن آپ کی محبت مدینہ سے بھی تھی. مفسرین نے جب یہ بحث شروع کی کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب تیرے شہر مکہ کی قسم، اللہ رب العزت نے اٹھائی. مدینہ کی بھی فضیلت ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ میں مکہ میں تھے تب مکہ افضل ہے، جب حضور مدینہ تشریف لے گئے اب مدینہ افضل ہے. تو یہ افضلیت جو ہے یہ جگہ کی وجہ سے نہیں، یہ حضور کے ہونے کی وجہ سے. وہ جہاں بھی ہے وہ جگہ افضل ہے. تو مدینہ منورہ کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر، کہ حضور علیہ السلام جب سفر سے واپس تشریف لے کر آتے اور آپ سواری پر ہوتے، فابصر درجات المدینہ، جب مدینے کے آثار نظر آتے، اوضع ناقتی، اپنی ناقہ کو ایڑی مارتے، اسے دوڑا دیتے، وَإِنْ كَانَتْ دَابَةٌ حَرْكِهَا، کوئی اور جانور بھی ہوتا تو اس کو تیز دوڑا دیتے کہ مدینے جلدی پہنچ جائے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، تو اتنی محبت حضور علیہ السلام مدینے سے بھی فرماتے ہیں. تو آپ مکہ سے نکلے، غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا، وہاں پہ 3 راتیں آپ نے گزاری. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ غار ثور کے قریب پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا حضور علیہ السلام کو، اور وہ نکیلے پتھروں پر غار ثور تک پہنچے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ رکیے، میں غار کی آپ کے لیے صفائی کرتا ہوں، میں صاف کرتا ہوں کہ آپ پھر اس میں
تشریف لے کر جائیے گا۔ اب صاف کرنا شروع کیا۔ صفائی کے بعد آپ نے دیکھا اس میں کچھ بلیں بنی ہوئی تھیں، سانپوں کی تھی۔ آپ نے اپنا کرتا مبارک پھاڑ پھاڑ کے وہ بند کرتے رہے، تو ایک سوراخ اس میں پھر بھی بچا رہا۔ حضور علیہ السلام آپ تشریف لے کر آئے اندر، اور پیچھے جب کفار نے چڑھائی کی، انہیں پتا چلا کہ حضور علیہ السلام تو یہاں سے نکل چکے ہیں۔ انہیں اندازہ ہوا، انہوں نے انعام مقرر کیا، 100 اونٹ اس شخص کو دیے جائیں گے جو حضور علیہ السلام کو ڈھونڈ کر لائے گا۔ سرخ اونٹ، یہ عرب کے قیمتی اونٹ ہوتے تھے، بڑے نایاب تھے۔ سرخ اونٹ یہ حضور علیہ السلام کے سر کے لگا دیے انہوں نے۔ اب بڑے بڑے جو شخص سوار تھے، بڑے بڑے سورما اور طاقتور جن کو بڑا مان تھا، وہ دوڑ پڑے اونٹوں کے لالچ میں، اور تعاقب کرتے ہوئے وہ جب غار کے دانے پر پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آہٹ کو محسوس کیا کہ کوئی غار کے دروازے پر پہنچ چکا ہے، تو حضور علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن پہنچ چکا ہے، وہ ہم